الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج 14 اگست 2020 کی تاریخ جمعۃ المبارک کا بابرکت اور مبارک دن ہے۔ آپ حضرات
کے علم میں یہ بات ہے ہمارا عنوان شہدائے ثلاثہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین حضرات کی شہادت پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی آپ حضرات کے سامنے ڈالی تھی، چونکہ آج ایک بڑا اہم دن اور اہم تاریخ ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ بھائیوں کے سامنے 14 اگست کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دی جائیں۔ 14 اگست 1947 پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن تھا، جب وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے انتھک محنت کر کے مسائل اور آلام کی وادیوں سے گزر کر اپنی جان داؤ پر لگا کر لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے قربانی دے کر یہ وطن عزیز پاک سرزمین ملک حاصل کیا۔ افسوس اس بات کا کہ آج یہ ملک جس کی بنیاد کلمہ توحید تھی، یہ ملک جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں، قائد اعظم کا پاکستان، علامہ محمد اقبال کا پاکستان، ظفر احمد عثمانی کا پاکستان، مفتی محمد شفیع صاحب کا پاکستان، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان، مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس پاکستان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس پاکستان کو بنتے ہوئے تقریباً 73 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 1947 14 اگست رمضان المبارک کا مہینہ، شب قدر لیلۃ القدر کی رات، یہ پاکستان سرزمین محرز وجود میں جب آئی تو ایک عجیب داستان ہے۔ درد دل رکھنے والا انسان ہی سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کیسے بنا۔ آج کی نئی نسل، آج کا مسلمان پاکستان کی تاریخ سے ناواقف ہے۔
کاش آج کا مسلمان 1947 اور اس سے قبل 7 سال جب قرارداد پاکستان 1940 23 مارچ منٹو پارک لاہور میں مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانے کے لیے ہزاروں کے اجتماع میں ایک قرارداد پاس ہوئی کہ پاکستان ایک ملک بنانا چاہیے۔ چودھری رحمت علی نام کے مسلمان نے اس کا نام پاکستان رکھا۔ لفظ پاکستان کا خالق وہ تھا، اور اس کی عجیب موت آئی، اسے وطن عزیز کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ بیرون ممالک اپنی زندگی کی آخری سانسیں اس نے دی، اور 50 سال تک اس کی میت، اس کی ڈیڈ باڈی مسلمانوں کا انتظار کرتی رہی کہ جس شخص نے لفظ پاکستان تخلیق کیا تھا عجیب قسمہ پرسی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ، لاکھوں مسلمانوں کی سوچ، ہندو ازم سے الگ ایک ملک، دو قومی نظریے کی بنیاد۔ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، ہندوؤں سے مسلمان کیوں جدا ہوئے؟ ہندوؤں سے الگ اپنے لیے ایک ملک کیوں چنا؟ ہندوؤں سے الگ تھلگ انہوں نے اپنی زندگی کیوں گزاری؟ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، مگر آج کے مسلمان کے پاس وقت ہی نہیں۔ آج کے مسلمان کی سوچ اتنی ہے جیسے ہمارے ہاں ایک مثال دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مرغے کی دوڑ صرف کچرے کے ڈھیر تک ہوتی ہے، مرغے کی دوڑ صرف اس گندگی تک ہوتی ہے۔ آج ہماری دوڑ صرف اتنی ہے کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دن رات محنت کرو، جدھر سے ملتا ہے اٹھا کر لاؤ، حرام ہو یا حلال، بس ہمیں تو وقت گزارنا ہے، ہمیں تو ٹائم پاس کرنا ہے۔ جب میرے بھائی ہمارے پاس اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی آبیاری کے لیے، اپنے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ملک میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال کے اس تصور اور سوچ کو رائج کرنے کے لیے وقت ہی نہیں۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں، جب ہم اور آپ اپنے گھر میں کوئی چھوٹی سی چیز جس کی بنیاد رکھتے ہیں تو سنگ بنیاد رکھنے کے ساتھ ہم تاریخ نوٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ یادگار ہوگی۔ آئندہ سالوں میں آنے والی نسلیں اس بات کو یاد رکھیں گی کہ ہمارے دادا نے، ہمارے پردادا نے، ہمارے والدین نے ہمارے لیے یہ چیز بنائی تھی۔ ہم اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے تاریخ رقم کرتے ہیں، تاریخ اس کو نام دیتے ہیں تاریخ کا، مگر آج کا جو مسلمان ہے، یہ مسلمان اتنا گرا پڑا ہے کہ اس کی گراوٹ کی تو انتہا نہیں۔ مسلمان کی پستی، مسلمان کی گراوٹ، مسلمان کا زوال ہی اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان نے یہ تک نہ سوچا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہمارے شب و روز گزرتے ہیں، جس ملک میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ہمارے آباء و اجداد نے یہاں زندگی گزاری، تو کبھی ہم سوچتے تو صحیح، آج 14 اگست کا دن ہے، صرف جھنڈیاں لگاؤ، جشن منا لو، 4 5 10 منٹ کی پریڈ کر لو، سلوٹ مار لو، بس تھوڑا سا آؤ فواں رونے دھونے کا کام، وہ بھی چند مسلمانوں تک محدود ہے کہ جن کے خاندانوں میں کوہرام مچا، جن کے خاندانوں کے خاندان لٹے،
جن کی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے قربانیاں دی، آج ان خاندانوں میں کچھ غم کا سما ہوگا۔ باقی آج کا مسلمان جشن آزادی کے نام سے پاکستان کے اندر شراب پی کر، پاکستان میں مجرے کر کے، پاکستان میں گلی کوچوں میں جھنڈیاں لگا کر، پاکستان کے اندر شور و غل کر کے اس چیز کی دعوت دشمن کو دیتا ہے کہ ہم مری ہوئی قوم ہیں، ہم مردہ قوم ہیں، ہم زندہ دل لوگ نہیں ہیں۔ زندہ دل لوگ وہ تھے جو قربانیاں دے کر چلے گئے، آج ان کی قربانیوں کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ ٹی وی پہ بیٹھنے والا اینکر ہو یا کوئی مولوی صاحب ہو، کوئی لیکچرار ہو، اس کی زبان سے یہ تک نہیں نکلتا کہ پاکستان بنا کیسے تھا، پاکستان بنایا کیوں تھا۔ ہر چیز کا میرے بھائی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، مقصد کے بغیر کسی چیز کو وجود نہیں ملتا۔ مقصد کو سامنے رکھ کر انسان چیزوں کی تخلیق کرتا ہے۔ جب تک مقصد سامنے نہ ہو کسی چیز کو انسان وجود میں نہیں لاتا۔ تو اتنا بڑا پاکستان، ہزاروں سینکڑوں میل پر پھیلا ہوا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی آبادی کا پاکستان، یہ خود بخود وجود میں تو نہیں آیا، یہ خود بخود تو نہیں بن گیا۔ میرے بھائی جب چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جان کھپانی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے، دماغی زور ہو یا جسمانی زور، سوچ بچار کرنے کے بعد ایک چیز حاصل ہوتی ہے۔ اتنا بڑا ملک ویسے نہیں بنا کہ رات کو قائد اعظم نے سوچا، علامہ محمد اقبال نے سوچا، علماء دیوبند نے سوچا، صبح کو پاکستان بن گیا۔ ہندو بنیے سے الگ ہونا آپ کے اندر دل نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ میں نے آپ کو سنانا ہے، میں تو اپنا نام ان لوگوں میں لکھوانے کے لیے اس چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ کل مجرموں کی صف میں میرا نام نہ آئے۔ کہ میں نے تاریخ پڑھی، تاریخ کے اندر وہ مسلمان جنہوں نے جان پر کھیل کر پاکستان بنانے کے لیے دن رات محنتیں کی، آج ان کی قربانیوں کو مسلمان پائمال کر رہا ہے، آج ان کی قربانیوں پہ رندے چلائے جا رہے ہیں، آج ان کی قربانیوں کو بھلا چکے ہیں۔ آج کے مسلمان کو نہیں پتا کہ پاکستان بنا کیسے تھا، بس اتنا یاد ہے پاکستان بن گیا۔ 14 اگست ہماری تاریخ ہے آزادی کی، 15 اگست تاریخ ہے ہندوستانیوں کی۔ ہندوؤں سے مسلمانوں کو الگ کیوں کیا گیا؟ ہم نے اپنا ملک الگ کیوں لیا؟ آج 73 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، 73 سال سے کشمیر میں لہو بہہ رہا ہے۔ کشمیر الگ ہم سے کیوں ہو گیا؟ ہندوستان کشمیر کو اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ مسلمانوں کا کشمیر سے کیا رشتہ ہے؟ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمان ماؤں بہن بیٹیوں کی عصمت دری، ان کی آبرو کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمان تجھے ہوش نہیں، آج کے مسلمان کو فکر نہیں کہ ہم ٹھنڈے پیٹوں سب کچھ ہضم کر رہے ہیں۔ ہمیں تو میرے بھائی گھر میں پنکھے میسر ہیں، ہمیں تو رہنے کے لیے مکان میسر ہے، ہمیں تو اس ملک میں آزادی میسر ہے، ہمیں تو رہنے کے لیے سکونت پذیر اچھے زبردست مکان مل گئے، زبردست کپڑے مل گئے، کھانا ٹائم پہ مل گیا، ماں باپ اپنی آنکھوں کے سامنے، بہن بھائی اپنی آنکھوں کے سامنے، بیٹے اولاد در اولاد اپنی آنکھوں کے سامنے، کھیتی باڑی ہماری آنکھوں کے سامنے، کاروبار ہماری آنکھوں کے سامنے، صبح و شام اپنوں کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں احساس نہیں۔ کاش کہ پاکستان کی تاریخ مسلمان پڑھتا کہ پاکستان بناتے ہوئے باپ نے بیٹی کو دیکھا، مگر ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ چھوٹے چھوٹے بچے سکھوں کی کرپانوں پہ آج پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان کرتارپور کا بارڈر کھول کر سکھوں کو آنے کی اجازت تو دیتا ہے، آؤ اور اپنی بیساکھی پر تم جو مرضی کرو، تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے۔ کاش کہ آج کا مسلمان ہی تھوڑی دیر کے لیے سوچتا، تاریخ پڑھ لیتا کہ یہ سکھ جنہیں آج ہم اچھا سمجھتے ہیں، جتنا ظلم و ستم 1947 میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا، ہندو بنیا بھی مسلمانوں کا دشمن تھا۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کے قتل میں، ماؤں بہنوں کے قتل میں، مسلمانوں کے سر اڑانے میں اس سکھ کا ہاتھ تھا۔ آج سکھوں کو گلے لگایا جا رہا ہے، سکھوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، سکھوں کی آمد پر تالیاں بجائی جا رہی ہیں۔ میرے مسلمان زوال پذیر ہونے کے لیے یہی ہمیں کافی ہے۔ ہم نے نہ دشمن کو بچانا جو ہمارے
دوست تھے، جو ہمارے بھائی تھے، جنہوں نے اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، ملک کے لیے قربانیاں دی، آج انہیں دشمن گردانا جاتا ہے، آج ان کو ملک کا دشمن کہا جاتا ہے۔ ملک کے بارے میں وہ اگر اچھی بات کرتے تب بھی کہتے ہیں یہ ملک کے مخالف ہے۔ اور یاد رکھیے یہ قربانیاں علماء کی تھی۔ اگر علماء دیوبند نہ اٹھتے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی احتشام الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، اور مفتی شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مفتی ظفر احمد عثمانی صاحب، یہ وہ لوگ تھے، اگر ان کا کردار نہ ہوتا، کریکٹر نہ ہوتا، علماء کی قربانیاں پاکستان کے بننے میں نہ ہوتی، تو میرے مسلمان بھائی، جب پاکستان بن گیا، ایک مغربی پاکستان تھا، ایک مشرقی پاکستان تھا۔ مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے 1971 کے اندر یحییٰ خان کے دور کے اندر دو لخت کر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیا گیا، مسلمانوں سے الگ ایک ملک بن گیا۔ مسلمانوں کی دشمنی بنگالیوں کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بنی گئی، اس کی بھی ایک بنیاد تھی۔ آج بنگالی پاکستان سے کیوں نفرت کرتا ہے؟ جب کرکٹ میچ ہوتے ہیں، کرکٹ میچ میں انڈیا پاکستان سامنے آتے ہیں، کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے، پاکستان جیتتا ہے تو خوشی کا سما ہے، انڈیا جیتتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں۔ مگر بنگلہ دیش کے اندر جب پاکستان کا میچ ہو، یا پاکستان میں بنگلہ دیش ہو، یا کسی ملک میں بنگلہ دیش کا پاکستان سے مقابلہ آتا ہے، بنگلہ دیش جیت جائے تو وہاں کی حکومت ہے جو ایک عورت کر رہی ہے، واجدہ حسینہ نام کی، 3 دن تک چھٹی منائی جاتی ہے۔ ارے پاکستان سے جیتنے کے بعد 3 دن چھٹی کیوں؟ انہوں نے آسٹریلیا سے میچ جیتا، ویسٹ انڈیز سے میچ جیتا، انگلینڈ سے میچ جیتا، نیوزی لینڈ سے جیتا، ہر ملک سے میچ جیتا، خوشی تو انہوں نے منائی۔ مگر پاکستان سے میچ جیتنے کے بعد وہاں کیوں خوشی کا زیادہ سما ہے؟ بنگلہ دیش میں کیوں 3 دن بند کیا جاتا ہے بنگلہ دیش کو؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان سے جیت جو ہوتی ہے، ان کے دل کی پیاس بجھتی ہے، ان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ 1971 میں مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ کیسے ہم سے جدا ہوئے۔ آج 1971 کی تاریخ کوئی نہیں پڑھتا، 1965 کو کوئی نہیں پڑھتا۔ مسلمان تو کھدڑے ہیں، مسلمان تو خون سے ہیں، مسلمانوں کے اندر تو غیرت ختم ہو چکی ہے۔ غیرت ہوتی تو میرے بھائی ادھر جانے کی بجائے ہم اپنا رخ متعین کرتے۔ 14 اگست کو اٹھ گیا، جھنڈیاں لگا دی، ٹی وی پہ پروگرام دیکھ لیے، پریڈ کر لی، پریڈ دیکھ لی، گھر میں جھنڈا لہرا دیا۔ یہ مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان بلکہ محب وطن ہونے کے لیے کافی نہیں، محب وطن ہونے کے لیے اس تاریخ کو دہرانا پڑے گا جس کے لیے پاکستان بنا۔ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ رکھی گئی، کلمہ توحید پر رکھی گئی۔ پاکستان کا منشور اور دستور کیا تھا؟ 22 نکات جو علماء نے پیش کیے، جنہیں تسلیم بھی کیا گیا۔ بنیاد پاکستان کی اسلام تھا، اسلام تھا، اسلام تھا۔ قائد اعظم کی وہ تقریریں جو اس نے اسلام کے حق میں کی، جو اسلام کے لیے کی، جو ان کی چاہت اور خواہش اور آرزو اور تمنا تھی۔ پاکستان بنے کیوں بنے؟ ایک الگ ملک ہو، الگ سلطنت ہو، الگ ریاست ہو، اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام رائج کیا جائے، خلفائے راشدین کا نظام رائج کیا جائے۔ 73 سال گزر گئے، علماء روتے رہے، پیٹتے رہے، تاریخیں یہاں قائم ہوئی، بڑی بڑی جماعتیں آئی اور بن کے فنا ہوتی چلی گئی، مگر نہ پاکستان میں اسلام آیا، نہ آئندہ پاکستان میں اسلام کی امید ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمان جو بنیادی تھا، جو پاکستان میں اسلام لانے والا تھا، یہی پاکستان کی میرے بھائی جڑوں کے اوپر گڑالے چلا رہا ہے، یہی پاکستان کی بنیاد کو بلا چکا ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے قائد اعظم سیکولر تھا، اس کا ہندوستانیوں کا، اس کا فلاں انگریزوں کا ذہن تھا، وہ تو پاکستان میں سیکولر نظام لانا چاہتا تھا، مگر وہ مسلمان بھول چکا ہے۔ جب علماء سے قائد اعظم کی ملاقاتیں ہوئی، وہ تقریریں نہ نشر کی جاتی ہیں، نہ لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں، نہ وقت کا حکمران صدر ہو، وزیر اعظم یا گورنر ہو، قائد اعظم کی وہ تقریر تو لے آتے ہیں۔ قائد اعظم یہ چاہتے تھے، علامہ محمد اقبال کا یہ تصور تھا، مگر وہ تصور کیوں مسلمان کے سامنے نہیں لایا جاتا؟ مگر مسلمان بھی بے حس ہے، اسے اپنے گھر کی تاریخ تو یاد رکھنا بڑی میرے بھائی محبت کے ساتھ اس کو رکھتا ہے، مگر پاکستان کی تاریخ یاد نہیں۔ اٹھائیے پاکستان کی تاریخ، 1947 کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہوا کیا؟ جب قرارداد پاکستان، قرارداد مقاصد 1940 میں پیش ہوئی، مسلمان الگ ملک چاہتے تھے، ہندو کا الگ کلچر تھا، مسلمان کا الگ کلچر تھا۔ آج کے مسلمان سے گلہ ہی یہی ہے، آج کے مسلمان سے شکوہ یہی ہے۔ آج کا مسلمان جانتا نہیں ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمان نہ رہے،
عقیدے کے اعتبار سے مسلمان نہ رہے. مسلمان کا کلچر وہ نہیں تھا جو ہندو نے ہمیں دیا تھا. آج بھی پاکستان میں آپ دور کو چھوڑیے, آپ پاکستان کو چھوڑیے, اپنے علاقے پہ آئیے, اپنی بستی پہ آئیے, اپنے گاؤں میں آئیے, یہاں دیکھیے شادی ہوتی ہے تو ہندوانہ رسم ہوتی ہے, غمی ہوتی ہے, ہندوانہ رسم ہوتی ہے. کون سا کام ہے مسلمان؟ بڑی باتیں کرنا آسان ہے, باتیں منہ سے بک بک کرنا آسان ہے, باتیں بنا لینا آسان ہے. عمل کون کرے گا؟ تیرا باپ کرے گا. عمل کون کرے گا؟ تیری نسلیں کریں گی. عمل آنے والے لوگ کریں گے. عمل کرنا تو ہماری ذمہ داری تھی. آج کا مسلمان خوشی کا موقع آتا ہے, مسجد کے تقدس کو پائمال کرتے ہوئے ڈھول بجانے لگتا ہے, گانے بجانے شروع کر دیتا ہے, گھر کے اندر ماں بہن بیٹیاں ناچنا شروع کر دیتی ہیں. ارے پاکستان اس لیے بنا تھا, اس لیے خوشی آئی تھی. خوشی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. نعمت ملے شکر ادا کر. پاکستان ایک نعمت تھی. مسلمان نے شکر کرنے کی بجائے مسلمان نے شکری کی, ناشکری کی, ناشکری. بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان کی فطرت ہے, انسان دھوکے باز فراڈی ہے, خود غرض ہے. جب پاکستان بنانے والے بنا کے چلے گئے, آج کی نسل کو کیا یاد ہے؟ ان کو تو رنگ رلیاں منانی ہے, ان کو تو نیو ایئر نائٹ بنانی ہے. جب یکم جنوری آئے رات کوٹ کے شرابے پیو. یکم محرم کو کیوں بھول جاتے ہو کہ یکم محرم سے مسلمانوں کی بنیاد ہے. مسلمان کی تاریخ یکم محرم سے چلتی ہے, سال کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. میرے مسلمان بھائیوں, یاد اس لیے نہیں کہ ہمارا لگا کچھ نہیں, میرا کچھ لگا نہیں, نہ میرے باپ نے قربانی دی, نہ میرا دادا قربانی دے گیا, نہ پردادے نے قربانی دی, نہ میرے گھر کے کسی افراد نے قربانی دی. کاش میری بھی کوئی بہن اس راستے میں ذبح ہوئی ہوتی, میرا بھی دادا کٹا ہوتا, میرے والد کی بھی بازو کاٹے دیے جاتے, میرے دادا کے گلے میں بھی چھرا پھرتا. آج مجھے دکھ ضرور لگتا. ہاں, اس تاریخ میں پاکستان کی میرے بڑوں کا خون شامل ہے. جاؤ ان سے پوچھو جن کے بڑوں نے قربانیاں دی. آج بھی 14 اگست آتا ہے تو لاہور کا مشکور حسین لکھتا ہے کہ 14 اگست آتا ہے, لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور مجھ پہ ماتم ماتم کدا میرا گھر بن جاتا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے مشکور حسین, پاکستان کی تاریخ میں تو 14 اگست آزادی کا دن ہے, خوشی منانے کا دن ہے, ناچنے گانے کا دن ہے, ڈھول بجانے کا دن ہے. آج کے دن تو غم کرتا ہے, یہ غم کا دن تو ہے نہیں. جواب سنیے, مشکور حسین جواب دیتا ہے. اس کا جواب, وہ کہتا ہے مسلمان تو نہیں جانتا, میں تجھے بتاتا ہوں. مجھے آج بھی یاد ہے 3 جون 1947 پاکستان بننے سے چند مہینے پہلے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا. میرے بھائی یہ میں بیان کر دوں گا, آپ سن لیں گے. کاش جس انسان کے اندر درد دل نہیں ہو نا, اس کو بات سنانا چاہیے بھی نہیں. درد دل ہمارے اندر ہے نہیں. ہم تو بھائی اپنے پڑوس میں دیکھتے ہیں کوئی دکھیا ہے, کوئی پریشان ہے, تو اس پر ہمیں ہنسی آتی ہے, ہم مذاق اڑاتے ہیں. اس سے پوچھا گیا مشکور حسین تو کیوں دکھی ہوتا ہے؟ آج کی تاریخ خوشی کا دن ہے. پاکستان میں تو مسلمان جھنڈیاں لگا رہے ہیں, مسلمان پاکستان میں گلی کوچوں میں کود رہے ہیں. خوشیاں منائیے 14 اگست جی, جھنڈیاں لگاؤ, چہرے پہ جھنڈے بناؤ, سینوں پہ جھنڈے بناؤ, جھنڈوں کا لباس پہن لو, ہاتھ میں جھنڈی, موٹر سائیکل پہ جھنڈی. کیا محب وطن ہونے کے لیے اتنا کافی ہے؟ عمران خان خوش ہو جائے گا, صدر علوی خوش ہو جائے گا, ہاں یہ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے یہ محب وطن نہیں ہے. محب وطن اسے تھوڑی کہتے جو جھنڈا لگا لے بس محب وطن. آج لوگ کے لیے تقریبیں ہوتی ہیں, ہاں جی مدرسوں کے اندر بھی ماشاءاللہ جی, اور جو پرچم کشائی کی جاتی ہے. محب وطن ہونے کے لیے وہ درد, وہ فکر, وہ جوش مسلمان کے اندر کیا علماء نے پیدا کیا. کیا مسلمان کو تاریخ یاد ہے پاکستان کی کہ اس کی بنیادوں میں کتنا موٹی موٹی تاریخ علماء نے لکھی ہے. آغاز سے ہٹ کے دنیا دار انسانوں نے تاریخیں رقم کی ہے کہ پاکستان کو بناتے ہوئے 6.25 لاکھ مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں نے قربانی دی. قربانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ 6 لاکھ بنانے والے تھے, 6 لاکھ ذبح ہوئے, گولیوں کا نشانہ بنے, سکھوں کی کرپانوں کا نشانہ بنے, سکھوں کی نیزوں کی انیوں پر بچوں کو اچھالا گیا. اسی داستان میں سے ایک مشکور حسین کی داستان ہے جو لکھتا ہے قلم ساتھ نہیں دیتا, دماغ ساتھ نہیں دیتا, دماغ معاف ہے, کیا لکھوں کہ آج بھی مجھے یاد ہے
جب پاکستان بنانے کے لیے مسلمان تگ و دو میں لگے ہوئے تھے، کوششیں ہو رہی تھی. یقین کرو یہ صرف نقوش ہے جو لکھے ہوئے، حقیقت وہی جانتا ہے جس نے لکھا ہے. میں نے تو پڑھا، وہ بیان کر رہا ہوں. میرے سینے میں وہ درد کہاں ہے؟ میں نے بتایا نا، میرے گھر سے کچھ گیا نہیں. دادا پر دادا، کوئی بہن. اب میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو ذبح کیا جاتا، ناک کان کاٹے جاتے نا، تو کبھی بھی میں زندگی میں 14 اگست میں خوشی نہ مناتا. مجھے یاد آتا کہ ہاں میری بیٹی نے میری آنکھوں کے سامنے جان دی. اور ایسے بھی نہیں ہوا. ایک تو سکھوں کی ظلم و ستم اور ان کی بربریت کا مسلمان نشانہ بنے، وہ الگ داستان ہے. ایک ایسے ہوا میرے مسلمان کہ جب ایک گھر کے اندر 4 جوان بیٹیاں، جوان بیوی، جوان بھابیاں سامنے کھڑی ہیں اور ہندو حملہ آور ہے، تھوڑی دیر بعد ان کی عزت پائمال ہونے والی ہے. وہ اپنے والد سے کہتی ہیں، مشکور حسین لکھتا ہے، جب میرے خالو نے اپنا پسٹل نکالنے کے بعد ہندو ہماری چھت پہ چڑھ آئے تھے. ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے گھر کو آگ لگنے والی تھی اور لگ چکی تھی. ہم سین میں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. میرے خالو نے جب پسٹل نکالا کہ ان دشمنوں پہ کم از کم جو گولیاں وہ تو چلاؤں، کچھ تو بچاؤ ہو. ان کے ہاتھ میں گنیں بھی تھیں، ان کے ہاتھ میں کرپانیں بھی تھیں، ان کے ہاتھ میں تلواریں بھی تھیں. تھوڑا سا ایسا نہیں ہے، آپ تھوڑا سا جا کے گھر میں تصور کرنا، تھوڑا سا بیٹھنا گھر میں اور سوچنا. آج لوگ گلا کرنیاں بوسو گلیاں کمنٹس لکھنے بڑے آسان ہیں. کاش ہم تو یہ دعوت دیتے ہیں، تمہیں آؤ دعوت دیتے ہیں. تمہارا لگا کیا ہے؟ تم نے کیا دین کے لیے کاٹا؟ دین کے لیے کیا تم نے کیا ہے؟ تمہارے بڑوں نے کیا کیا ہے؟ آ ذرا ادھر دیکھ، جا میرے ساتھ جیل کی زندگی میں، تجھے پتا چلے. جب تیری ناک کے اندر صابن کا پانی ڈالا جائے، جب تجھے الٹا لٹکایا جائے، جب تجھے کرنٹ لگائے جائے، اس گھرتی نے، اس گاؤں نے، اس بستی نے دیکھا تو نے کیا کیا ہے. ویسے ہی میں جیل نہیں چلا گیا، ویسے ہی پولیس میرے پیچھے نہیں آئی، ویسے ہی ایجنسیوں کا میں نشانہ نہیں بنا. کیوں ایجنسیاں اور کسی کو نہیں اٹھاتی؟ اور ایجنسیاں کیوں نہیں ظلم کرتی کسی پہ؟ سوچ تو صحیح، فیصلہ تو کر. اندھے تو نہیں ہو، تمہاری آنکھوں میں مرچیں پڑی ہوئی ہیں. مجھے ہی نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ مگر الحمدللہ ہم خوش ہیں. ہمیں غم ہوتا، ہم ڈرپوک ہوتے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے. ہم نے بڑے بڑوں کی باتیں سنی، بڑے بڑوں کے تانے سیے، الحمدللہ ممبر نہیں چھوڑا، حق کہنا نہیں چھوڑا، نہ چھوڑتے ہیں. ہم تو دعوت دیتے ہیں، دعوت آؤ نا، ہمارے قدموں کے ساتھ قدم میرے نال آؤ. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، کوئی نوجوان اٹھے، آؤ ایک ہفتہ میں ساتھ لے کے چلتا ہوں، چلو میرے ساتھ. گلا کرنی ہے سخلیاں، باتیں بنانی آسان، بک بک کرنا آسان. میدان میں اتر، تجھے پتا چلے دین کے آسان ہے. نہ چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی، نہ میرے بھائی تیرا لباس سنت کے مطابق، نہ تیرا رہن سہن سنت کے مطابق، نہ تیری صبح و شام سنت کے مطابق. رسول اللہ کے باغی ہو تم. باتیں وہ کرے جس کی زندگی میں کوئی کریکٹر ہو، کردار ہو، کچھ پیش کیا ہو. پیش جب کچھ بھی نہیں کیا جاتا. مجھ سے پوچھ، جب رات کو 73 انسان اور 16 گاڑیاں میرے دروازے توڑتے ہوئے اندر آئیں، جب مجھے اور میرے اس بھائی کو گھسیٹ کر لے گئے، تیرا کیا لگا؟ تجھے تو باتیں بنانا آئیں. جیلیں ہم نے دیکھی ہیں، تو باتیں کرنے میں لگا رہا. اور یہ بھی کہتا ہوں الحمدللہ اکثر گائن، یہ جو گاؤں ہے، اصغر گاؤں کے، میں چند ایک دو مسلمان کی بات نہیں کروں گا، وہ مستثنا ہے. باقی ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہے گاؤں والوں نے. کوئی میرے پیچھے جیل میں نہیں گیا، کسی نے میرا مقدمہ نہیں لڑا، کسی نے وکیل کو پیسے نہیں دیے، کوئی میرے گھر میں میری بیوی بچوں کو، میری ماں کو خرچہ دینے کے لیے آیا. صرف باتیں کرنا آسان ہے. پوچھ اس میرے بھائی سے، جب 70 دن کے بعد کپڑے کا جوڑا تبدیل کیا. باتیں کرنی ہے. اگر جرت ہے تیرے اندر، غیرت طبیعت، میں نال چلانا ہی. چل تجھے پتہ چلے دین کس کا نام ہے. بس خالی بک 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 کرنا اور روٹیاں تننے نہ، دین نہیں. دین اس چیز کا نام نہیں خالی روٹیاں تو تن گئے ہو تو دیندار مولوی. ذرا میدان میں نکل. میں تو دعوت سب کو دے رہا ہوں 12 سال سے مسلمانوں کو. میں ویسے نہیں جمعے کے دن بیٹھ کے اپنا دماغ میرا خراب ہے میں لگ جاتا ہوں. اس کو کسی کے ساتھ ذاتی میری کوئی دشمنی نہیں، نہ ذاتیات کے لیے لڑا. اللہ وہ دن نہ لائے جب ذاتیات کے لیے ہم کسی سے جنگ کریں. ہمارا تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے. گاؤں میں ہمارے گھر کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں. ہم کسی کے ساتھ کیا ذاتیات کے لیے. تم لڑو، تمہیں نصیب ہو.
تمہاری زمینیں تمہیں نصیب، ساری زندگی لڑو اور اللہ کرے اسی حال میں تمہاری موت آ جائے۔ اللہ تم سے دین کا کام لینا ہی نہیں چاہتا، تم کیا کر سکتے؟ باتیں بڑی آسان ہیں۔ میں مشکور حسین کی بات سنا رہا تھا، کہنے لگا سامنے خالو کھڑا ہے، جوان بچی ہے، جوان۔ میں نے کہا نا اللہ نہ کرے، وہ رات مجھے یاد ہے جب میں گھر میں تھا، میری چھوٹی معصوم بچی تھی، آپ پہ بنی نہیں ہے، ہاں آپ کو گھسیٹا نہیں کیا، آپ نے جیل دین کے لیے دیکھی نہیں ہے، آپ کو ٹارچر نہیں کیا گیا، تبھی آپ کو آسان ایسے کہہ گیا، یہ کہہ گیا، وہ کہہ گیا، گراوٹ سے غلط باتیں، اخلاق سے گری ہوئی باتیں، ممبر پہ یہ باتیں۔ ممبر پہ کیا بیان کیا جائے؟ ممبر پہ کیا بیان کیا جائے؟ ہمیں درس دو، ممبر پہ ہم کیا تمہیں سنائیں؟ جو سناتے سناتے بڈھے ہو گئے، کیا اثر لیا تم نے؟ 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس گاؤں میں، حق کی آواز بلند ہوتے ہوتے کتنا اثر لیا مسلمانوں تم نے؟ آنا اس لیے خواہ پریشان نہ ہویا کرو۔ ہاں کسی کو شوق ہے، آؤ میرے بازو میں بازو دو، میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، چلو میرے ساتھ، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا دین اس کا نام ہے۔ گھر بیٹھ کے باتیں کرنا، کمنٹس سے دیا میں بھی لیکچر دینا، ایسے کہہ گئے ایسے۔ میں نے اس دن بات کی، کمنٹس پہ ایک بات یاد آئی، میں نے کہا کسی نے تصویر بنائی نا دیوار میں، تصویر بنا کے نیچے لکھا، کیا لکھا؟ لکھا کہ ایسی تصویر بنا، نہیں تصویر میں غلطی ہو تو نکالو۔ جب 2 4 5 دن کے بعد اس نے دیکھا تو نیچے کمنٹس لکھے ہوئے تھے، اس کی ناک صحیح نہیں ہے، اس کے کان صحیح نہیں ہے، اس کے ہونٹ صحیح نہیں ہے، اس کے بال صحیح نہیں ہے، اس کے جو نا ٹھوڑی بنائی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کے جو نا کان صحیح نہیں ہے، یہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کمنٹس تو بڑے لکھے گئے بھائی، خامیاں تو نکال دی گئی، یہ اس کے بعد اس مسلمان نے اس کو صاف کر دیا تصویر کو، اور پھر اس کے بعد ایک کمنٹس اس نے لکھا، اس نے کہا میری تصویر میں تو بڑے کیڑے نکالے، کل تم ایسی تصویر ایک بنا کے دینا۔ میں کہتا ہوں باتیں کرنی آسان ہے، ذرا آ مسجد امیر حمزہ کے ممبر پہ بیٹھ کے گونج، بیٹھ، ممبر حاضر ہے تیرے لیے، آ لے آ کسی کو، بیٹھے ممبر پہ، جو میں کہتا ہوں وہ کر کے دکھائے تو پھر میں دیکھتا ہوں نا کتنے 20 کا 100 ہے نا۔ ہاں میرے بھائی آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے میرے بھائی، باتیں آسان ہیں۔ وہ کہہ رہا نا کسی زنانیہ، کسی عورت تھی نا کوئی، اردو میں بات اس لیے کرتا ہوں مسلمان پوری دنیا سے سنتے ہیں، کسی عورت کو جو نا بس زبانی پراٹھے بنانے آتے تھے، گھر میں تھی تو کہتے پراٹھا ایسے بنتا ہے، ایسے بنتا ہے، ایسے بنتا ہے، ایسے بنتا۔ جب شادی ہوئی نا، سسرال آئی تو ساس نے کہا بیٹی بڑے چرچے سنے پراٹھے بنانے کے تیرے، ذرا اٹھ نہ 2 4 پراٹھے بنا، خاوند کو کھلا، ہمیں بھی کھلا۔ سسرال والے انتظار کر رہے ہیں، صبح اس کو اٹھا دیا، کچن میں بھیج دیا، دوپہر ہونے کو ہے پراٹھے نہیں بن رہے۔ انہوں نے کہا نہیں کیسے پراٹھے بن رہے؟ جس وقت گائن دیوان کی ویکن تلا آٹا ہی نہیں کو دیا، پوچھنے کی گالے ساکا بے بے میں منہ نال پراٹھے پکانی ہے تھنا نہیں، یہ منہ کے پراٹھے خور ہے، منہ کے ساتھ تو پراٹھے ہر کوئی بنا لیتا ہے، ہاتھوں سے بناؤ تو پتہ چلے نا پراٹھا کیسے ہوتا ہے۔ باتیں کرنی آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ عمل کریکٹر پیش کر، کردار پیش کر کے، ہاں جی میں سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں جی، میری تیری تو کوئی خوشی کوئی غم سنت کے مطابق نہیں، اور کوئی ہے ماشاءاللہ اس مجمع میں تو اٹھ کے دکھائے مجھے وہ غمی خوشی۔ اور دعوت دے رہا ہوں، 4 بھائیوں کی الحمدللہ شادیاں کر چکا ہوں، ایک بہن کی شادی، میری طرح گاؤں اسکر میں شادیاں کی ہیں تو نے خاندان میں، دکھا ذرا، اٹھ ہمت پیدا کر، دکھا کے رسموں سے میں نے الگ ہو کے شادیاں لی۔ ارے تیری تو شادیاں نام کے دیندار، دین کے ٹھیکیدار، تیری تو زندگی میں دین ہی نہیں، تو نے شادی میں ہر ہندو کی رسم کر کے پھر بھی مولوی بنا رہا، پھر بھی حافظ اور قاری بنا رہا۔ باتیں غلط کر رہا ہوں یا صحیح جی؟ یہ میں قبرستان میں باتیں کر رہا ہوں یا عوام میں کر رہا ہوں؟ میرے بھائی اس لیے ہم آپ کو دعوت فکر، سب کے لیے دعوت فکر ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے، کہ پاکستان کی تاریخ میں نے بتایا، مشکور حسین کہتا ہے سامنے جوان بیٹیاں کھڑی ہیں، خالو پسٹل نکالتے ہیں، اور بیٹیاں آگے کہتی ہیں ابا کیا کر رہے ہو، گولیاں ضائع نہ کرنا، ہندوؤں کو نہ مارنا۔ کہتا ہے میرے اس وقت پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب میری خالہ زاد بہنیں میرے خالو کو کہہ رہی تھی ابا گولیاں ضائع نہ کر، ہندو کو نہ مارنا۔ ابا کہنے لگا کیوں؟ انہوں نے کہا ابا اگر ہندوؤں کو گولیاں مارو گے چند مریں گے
اور باقی بچ جائیں گے، پھر گولیاں ختم ہوں گی، اور ابا پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہندو ہماری تکہ بوٹی کریں گے، ہمارے گلے پہ کرپانے چلائیں گے، چھرے چلائیں گے، ہماری عزت کو لوٹیں گے، آپ دیکھتے رہو گے، وہ برداشت ابا نہیں کرو گے۔ اس سے پہلے کہ ہندو ہماری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے، ابا اپنے ہاتھ سے اپنے لکھتے جگر بیٹیوں کو دنیا سے پار اس دنیا میں بھیج دو۔ کہتے میرے خالو نے پسٹل اٹھایا، ایک بیٹی کو گولی یہاں ماری، دوسری بیٹی کو ماری، تیسری بیٹی کو ماری، کہتے یہاں تک کہ 2 گولیاں رہ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں پسٹل دیا کہ بیٹا میں نے اپنی بیٹیوں کو اب اللہ کے پاس بھیج دیا ہے، اب ان کی کوئی عصمت دری نہیں کرے گا، کوئی ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے گا، اب مجھ پہ تم گولیاں چلاؤ۔ کہتے میں نے ہاتھ کانپتے ہوئے پسٹل اٹھایا، میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، پسٹل گر گیا، اتنے میں ہندو اندر آ چکے تھے، میں اپنے بھائی کی لاش کے قریب لیٹ چکا تھا، لہو لہان ہو چکا تھا، میرے خالو کو، میری خالہ کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو ہندوؤں نے پکڑ کے ذبح کیا، کاٹا، کاٹنے کے بعد چھوٹے وہ معصوم بچے جن کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیے گئے، ٹانگیں کاٹ دیے گئی۔ ارے میرے بھائی کہنا آسان ہے نا، آپ کے گھر میں کسی بھائی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کسی بھائی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، کسی کا مغز کھل جائے، انگلی میں خراش تراش آ جائے تو لوگ کہتے ہیں جی بڑے پریشان، کیوں جی؟ اور میرے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، میرے بھائی کی جو نا ٹانگ ٹوٹ گئی، میرے بھائی کی انگلی کٹ گئی، اس پہ آپ کتنے ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں، کتنا پریشر لیتے ہیں۔ سوچو جس کے سامنے یہ سارے ذبح ہوئے ہوں، یہ وہ پاکستان ہے جو بنا تھا۔ مسلمان ہندوستان سے پاکستان آنا چاہتے تھے، راستے میں ہندو ظالموں نے، سکھوں نے سب سے زیادہ ظلم کیا۔ چلتی ہوئی ٹرین کی 17 بوگیوں کو، آگے ہندو ہے بوگی کے آگے انجن کے، پیچھے ہندو کھڑے ہیں، ادھر ہندو ادھر ہندو، درمیان میں مسلمان ایسے ہیں جس طرح چرواہا بکریاں چراتے ہوئے ریوڑ کو اکیلے چھوڑ دے، وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، مدد کرنے والا کوئی نہیں سوائے اس ذات کے۔ اور مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے مالک پاکستان بنانا چاہتے تھے، ملک بنانا چاہتے تھے، ہندو سے الگ ہونا چاہتے تھے، اور پوری ٹرین کے اندر 15,000 کے قریب آدمی ہیں، 17 بوگیاں اس ٹرین میں، دوسری ٹرین میں، تیسری ٹرین میں 15,000 کے قریب، صبح سے لے کر دوپہر تک مسلمانوں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ سوچو جلنا آسان نہیں، جب ٹرین میں آگ لگ جائے اور بچے تڑپ رہے ہوں، مائیں تڑپ رہی ہوں، بیٹیاں تڑپ رہی ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، صرف ناچو گاؤ، بے حیائی کرو، فحاشی کو پھیلاؤ اور یعنی کو پھیلاؤ۔ پاکستان بنا ہی اس لیے تھا، ناچ گانے کے لیے، بے حیائی کے لیے، سنیما گھروں کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے۔ دیکھو اس انڈیا بے غیرت کی فلمیں، دیکھو ہندی فلمیں، ارے تم مجرم ہو، مجرم ہو، مجرم ہو، مجرم۔ اللہ رسول قیامت کے روز تم سے بعد میں پوچھے گا، پہلے وہ مسلمان جس نے جان اپنی دی پاکستان کے لیے، ستلج سے جا کے پوچھ، راوی سے پوچھ، تجھے بتائیں گے وہ دریا یہاں کئی ماؤں بہنوں نے چھلانگے لگا کے اپنی عزت بتائی تھی۔ ذرا پوچھ ان لوگوں سے جن کے خاندان قصور کے بارڈر پہ آئے، واگا بارڈر دیکھنا چاہتے تھے، کچھ وہیں جل گئے، ختم ہو گئے، کچھ یہاں پہنچے، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہے۔ ہائے مسلمانوں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، کئی بچے پیاسے 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 پیاسے۔ ارے کربلا تو 62 ہجری والی تھی، وہاں تو 72 کو شہید کیا گیا تھا، یہاں 6 لاکھ مسلمان قربان ہو گئے، قربان ہو گئے۔ یہاں بم دھماکہ ہوا، یہاں تو 4-5 آدمی مرے، افسوسناک خبر آتی ہے، مسلمان افسردہ ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پہ مایوسی، ارے ظلم ہو گیا، چھوٹے بچے بھی دھماکے میں مر گئے، 5, 10, 20, 30 پر اتنا غم میں، تو 6 لاکھ مسلمانوں کو کیوں بلا دیا جنہوں نے قربانیاں دے کے پاکستان بنایا تھا۔ 14 اگست کا دن آیا، مسلمان ناچا گایا، یہاں شرابیں پی، ڈھول باجے۔ ارے ذرا ان خبیثوں سے پوچھو، ان لعینوں سے پوچھو، ان بے حیاؤں بے غیرتوں سے پوچھو جو ڈھول بجا رہا ہے، جو چہرے پہ پاکستان کا جھنڈا بنا کے مطمئن ہے کہ میں پاکستان کو محب نہیں، یہ غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ پاکستان میں آج تک نظام وہ نہ لا سکے جو قائد اعظم چاہتا تھا، جو علامہ اقبال چاہتا تھا، جو علماء کی سوچ تھی۔ ارے 22 نکات کو پیچھے ڈال دیا گیا، پسے پش ڈال کے اس کو رون دیا گیا،
صرف نام کا پاکستان ہے، باقی پاکستان میں کوئی کام پاکستان والا نہیں۔ علامہ اقبال کی روح آج بھی تڑپ رہی ہے، قائد اعظم کی روح آج بھی تڑپ رہی ہے، علماء کی روحیں آج بھی تڑپ رہی ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ان مجرموں میں، پاکستان کے 22 کروڑ مجرموں میں ہم بھی مجرم ہیں۔ ہم نے پاکستان کے بنانے میں، پاکستان کی سالمیت میں، پاکستان کو آگے بڑھانے میں، پاکستان میں دستور وہ لانے والا جو رسول اللہ کا دستور تھا۔ ریاست مدینہ کہنا آسان ہے، ریاست مدینہ کو پڑھ تو صحیح، ریاست مدینہ کیا تھی؟ وہاں تو پرامن ماحول تھا، وہاں تو کسی میں جرت نہیں تھی کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے۔ یہاں چپے چپے پہ ظلم، کریک ڈاؤن، لاک ڈاؤن کے نام سے، کرونا کے نام سے، ارے یہاں تو امتیازی سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جب اپنوں کی یاروں کی باتیں آتی ہیں، لاک ڈاؤن ختم، کرونا کو بھگا دیا جاتا ہے، اور جب مسلمان مدارس کی بات آتی ہے، مساجد کی بات آتی ہے، علماء کی بات آتی ہے، پھر قدغن لگائی جاتی ہے، پھر پابند کیا جاتا ہے، پھر SOPs کو، فلاں فلاں کو کرو، منہ پہ ماسک لا لو، یہ کرو، اتنے فاصلے پہ نمازیں پڑھو۔ اب دیکھتے ہیں تیرا فاصلہ، محرم آ رہا ہے، دیکھتے ہیں جلوس نہ نکلیں گے، دیکھتے ہیں فاصلہ رکھ کے یہ جلوس والے، نہیں 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 نہیں، یہ بڑھ چڑھ کے جلوس نکلیں گے، یہ ان کے اپنے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جن کا دین سے تعلق ہے پاکستان میں، اس کے لیے کوئی امن نہیں ہے۔ وہ مسجد میں ہوگا پر امن نہیں ہوگا، مسجد میں ہو کر بھی اس کو پریشان کیا جائے گا، مدرسے میں رکھ کے پریشان کیا جائے گا۔ آج محب وطن پاکستانی کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ کرنے نہیں دیا جاتا، اور جو پاکستان کو لوٹ گئے سوٹ کر پٹ کرپٹ، اوپر سے لے کے نیچے تک، بتاؤ کون سا ایسا آپ کے پاس وزیر اعظم آیا، آپ کے پاس جو ہے نا صدر آیا، آپ کے پاس کوئی گورنر آیا، کوئی ایسا تو بتاؤ جس نے پاکستان کے اندر چھوڑیے اسلام تو نہ آئے گا نہ لائیں گے، یہ اسلام سے الگ ہو کر پاکستان میں کتنا امن قائم کیا۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے ہمارے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کوئی سوال کرے نا، جو علماء ان کی گود میں بیٹھ کے کہتے تھے بڑے حکمران، اللہ والے، درویشی کیا دیکھی؟ کیا درویشی؟ اس چیز کا نام درویشی ہے؟ پاکستان میں مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی ہے، یہ درویشی ہے؟ پاکستان کی عوام کو ایک روٹی کے لیے ترسا کے رکھ دیا۔ مسلمان روزانہ اٹھتا ہے تو ایک نئی خبر سنتا ہے، آج فلاں چیز مہنگی، فلاں چیز مہنگی، فلاں چیز مہنگی۔ اب ہم پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کہاں گئی تمہاری ڈینگیں؟ کہاں گئی ہم مدینہ والی ریاست؟ مدینہ کی ریاست میں تو عمر سے پوچھ مدینہ کی ریاست کیا ہے، کہ جب قحط پڑا، عمران خان صاحب، بڑے صاحب، بزرگ صاحب، بقول طارق جمیل صاحب کے درویش حکمران، اللہ والے، تسبیح پڑھنے والے بزرگ، ذرا عمر سے پوچھ، مدینہ میں قحط پڑا اور مسلمان پریشان ہیں، عمر کے سامنے کھانا لا کے پیش کیا گیا، ہے کیا سرکہ پیش ہوا، عمر سے کہا جا رہا ہے امیر المومنین کھاؤ، فرمایا مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، سارے مسلمان یہ سرکہ کھا رہے؟ کہا نہیں، یہ صرف آپ کے لیے۔ فرمایا اٹھا لو، جب مسلمان بھوکے مر رہے ہیں عمر سرکہ کھائے؟ یہاں تم چکے اور کباب کھاؤ اور مزے سے ہیلی کاپٹر میں گھومو، کہتے ہیں 8 لاکھ پہ ہمارا گزارا نہیں۔ میں کہا میرے کو امام مسیدی 5000 مل رہی بھی چاہ کے تیرا گزارا ہوئے، لے ہم سے 5000 روپے اس سے گزارا کر، ذرا نا ہم سے بھی تو پوچھنا، ہمیں تو زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی تو روٹیاں ہی کھا رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کریں گے یہ لوگ، امید نہ رکھو، آئندہ آنے والے دور بھی آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، اپنا ایمان بچاؤ۔ بس اتنی بات عرض کرتا ہوں، پاکستان ایسے نہیں بنا تھا۔ میں نے تاریخ اس لیے دہرائی ہے کہ ذرا جاؤ نیٹ پہ سرچ کرو، PDF میں دیکھو، آج کل ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے، آپ کو ہزاروں بکس مل جائیں گی پاکستان کی تاریخ میں، اور پڑھو ان لوگوں کا دکھ درد، اور جو درد دل انہوں نے کتابوں میں لکھ کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یا کسی ایسے مسلمان سے ملو جو پاکستان بنانے میں جس کے خاندان کا کچھ لگا تھا، پھر تمہیں پتہ چلے گا پاکستان کا چپا چپا حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی گئی۔ 6 لاکھ مسلمان، میری آخری بات، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رسول تو بعد میں آپ سے پوچھیں گے، صرف یہ مسلمان 6 لاکھ، ان میں سے ایک مسلمان بہن اٹھی اور آ کے میرا گروان پکڑنے کے بعد ایک ہی سوال کیا، مولوی صاحب اتنا بتا کہ پاکستان بنانے میں میری تو جسم کا ایک روح قربان ہو گیا تھا، میرے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں بچی تھی جہاں سکھوں نے تلواریں نہیں ماری تھی۔ آج سکھوں سے پیار، ہندوؤں سے پیار،
جو ہندوستانیوں کی فلمیں دیکھ رہا ہے یہ انہی کا یار ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. قیامت کے روز ان خبیثوں کے ساتھ گائے کا پیشاب پینے والے ہندو بنیے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب پوچھیں گے تم سے وہ مسلمان ہندوستانی فلمیں دیکھنے والوں, تمہیں فلموں سے ان کی بڑا پیار تھا, اور تمہاری فلمیں دیکھنے کی وجہ سے ایک ان کے بڑے نیتا نے جو مردار ہو گیا, مر گیا خبیث, ان کے ایک نیتا نے خبیث نے بیان دیا تھا کہ ہم مسلمان جو فلمیں پاکستان میں ہماری دیکھتے ہیں, پاکستانی فلموں سے ان کو پیار نہیں, انڈین فلمیں, پاکستانی فلمیں بھی دیکھنا حرام ہے, انڈین دیکھنا بھی حرام ہے. مگر اس نے کہا تھا پاکستانی مسلمان گلی کوچے کے اندر سنیما کھول کے, گھروں میں وی سی آر سی ڈی, آج کل تو سہولت ہے موبائل فونوں میں, اتنی ہماری فلمیں دیکھتے ہیں, جو وہاں سے پیسہ ہمیں ملتا ہے وہ پیسہ لے کر ہم اسلحہ خرید کے کشمیر کے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. تم مسلمانوں ان کشمیریوں کے قاتل ہو. مارتا ہندو ہے گولی, پیسہ تیرا لگتا ہے, تو فلمیں دیکھتا ہے. تجھے شرم نہیں آئی؟ بے حیا باشد ہر چخائی کن. بے حیا آدمی ہو جائے تو پھر اس کو بلے جو مرضی آئینہ دکھاؤ وہ نہیں سمجھتا. اس کو آئینہ دکھاؤ گے تو وہ چہرے پہ لگے ہوئے داغوں کو بھی اپنے لیے پھول سمجھے گا. آج ہمیں آئینہ سامنے ہمارے, پھر بھی ہندو بنیے سے پیار جو ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے. راکی جنٹ آئے دن یہاں دھماکے کروا کے, یہاں آئے دن دنگا فساد کروا کے, یہاں بیٹھا ہوا ہمارا دشمن امریکہ کی شکل میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ, ایران کی شکل میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ملک کی سالمیت نہیں چاہتے, ایک غازی قربانی دے کے ایک دشمن رسول کو ختم کرتا ہے, اور کچھ لوگ بک بک کرتے ہیں کہ ایسے ہوگا تو پھر تو روزانہ قتل ہوں گے. ارے کتنے ظالموں تم نے گھر اجاڑ کے رکھ دیے, کتنے مسلمان قتل کر کے رکھ دیے, کتنے لوگوں کو جیلوں سے اٹھا کے غلط پولیس مقابلے میں مروا کے رکھ دیا. کیا تم سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے روز؟ کیا قیامت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کا سامنا نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا؟ میرے مسلمانوں آج ہمیں پتہ نہیں ہے. جب پتہ نہیں ہے تو بدھو کے بدھو ایسے بیٹھ کے بات سنو, پھر سننے کے بعد نکلو جاؤ آج جشن آزادی مناؤ. 14 اگست 2020 ہو گئی, پاکستان کو بنے ہوئے 73 سال ہو گئے. کیا 73 سالوں میں کھویا کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں پایا, کچھ بھی نہیں کھویا. کھویا کھویا سب کچھ کھو دیا, سب کچھ کھو دیا. تو وہ میری مسلمان بہن جب گروان پکڑ کے پوچھے کہ سوال ہے مولوی صاحب تو نے کیا کیا تھا ہمارے آنے کے بعد؟ ہم نے تو پاکستان بنایا تھا. مولوی صاحب پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں اسلامی نظام ہو. تو نے شادی کے اندر اسلام پہ عمل کیا تھا, غمی میں اسلام پہ عمل کیا تھا. اے بے حیا مسلمان بے غیرت, نہ تو وڈے بے غیرت تو سانا مل سن کہ مسجد کول اور ڈیک پہ چلنا نماز نے ڈیم دے. بے حیا آدمی نے سنگو نہیں نہیں تو سکول میرا اور سوال ہے نا, تسی بعد ایک ماں ہو سکنا کو تکلیف مسلمانہ زیادہ ہی ہونا لگ پہ لیے. میرا اور تسے تے سوال ہے, جڑا آدمی مسیتی نے کول بانگا نے ٹائم تے, نماز نے ٹائم تے ٹولکی پہ بجانا, یا مسیتی نے کول گانے ڈیک تے لائے, ای حیات اور تسی سارے آکسو تے میں تو سنی غیرت کرنا سارے اتنا زور نہ کرو کہ مسیتی نے چھت اٹھے. ای دسو ای مسلمان حیادار یا بے حیا ہے؟ سارے بولو منو بے حیا ہے. تو پھر میں بھی کہتا ہوں بے حیا, پھر میں بھی کہتا ہوں بے غیرت. میں تو غلط نہیں کہتا. جو مسجد کے تقدس کو پائمال کر رہا ہے اپنی خوشی کی وجہ سے, 2 دن لاٹھو تیری خوشی ہے, اور خوشی میں تو نے نہیں دیکھا کہ گھر مسجد اللہ کا قریب ہے, بس ڈول بجاؤ. پھر ایویں کسی آنے جی فلانے آدمی نے غیرت کی. غیرت کس بات کی جی؟ فلانے آدمی کی بہن کی طرف کس نے دیکھا, غیرت میں آ کے قتل کر دیا. سننے میں کئی دفعہ آیا. بیوی کی طرح دیکھا, غیرت میں گولیاں مار دی. پھر میرا یہ سوال ہوگا آپ سے, سارے گاؤں والوں سے, جو مسلمان دنیا میں سن رہے ہیں, سب سے جو جہاں سن رہا ہے, اس سے میرا سوال ہوگا میرے مسلمانوں, جب آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے, غیر محرم مرد آتے ہیں, آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں ان کے سامنے ناچتی ہیں, وہاں غیرت کہاں جاتی ہے؟ جب کرسیوں پہ پرائے مردوں کو بٹھاتے ہو اور تمہارے گھروں میں گھس کے آتے ہیں, تصویریں بنائی جاتی ہیں, سیلفیاں بنائی جاتی ہیں, پھر وہاں غیرت کہاں چلی جاتی ہے تمہاری؟ جب تم جاتے ہو, ہندو کہتے ہیں ہنی مون منانے کے لیے, پکنک کے لیے جاتے ہو, کٹھے 50 آدمی 10 گاڑیاں لے جاتے ہو, وہاں جو مرد عورتیں ہوتے ہیں یہ سارے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے محرم ہوتے ہیں. کبھی مری, کبھی ناران کا گان, کبھی سوات, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. یہاں غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ سچ دکھائیں گے ہم آپ کو تو پھر بڑی تکلیف ہوگی. اس لیے زبان استعمال آپ غلط نہ کیا کریں. ہم آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں اور آئینہ دکھانا ہمارا کام ہے. آئینہ آپ ویسے بھی روزانہ دیکھتے ہیں, دیکھو اس آئینے کو, یا تو کنٹرول کرو ہر چیز پہ,
یا باتیں نہ کرو یا کھلم کھلو کو ہم سے نہیں ہوتا ہے کچھ جی. میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ اگر شادی میں کنٹرول نہ کر سکو, میں جب کنٹرول نہیں کر سکتا تھا, میرے آخری بھائی کی شادی تھی, الحمدللہ اس کے سسر بھی یہاں بیٹھے, بات کھلم کرتا ہوں, ہم نے پہلے بات کی, میرا بھائی آپ کے گھر میں نہیں آئے گا جی, ہم جنج نہیں لائیں گے, وری سوئی نہیں لائیں گے, ہم آپ کے گھر میں یہ روٹیاں ووٹیاں کھانے نہیں آئیں گے. اللہ کے گھر میں ممبر پہ بیٹھ کے الحمدللہ کر کے دکھایا ہے. کوئی ثابت کرے ایسا جنج کھڑی ہے, کوئی ثابت کرے وری سوئی کھڑی ہے, دونوں کام کی تھے, کوئی ثابت کرے ہم نے گانے باندھے, کوئی ثابت کرے ہم نے کلوریاں بھری ہیں, کوئی ثابت کر کے تو دکھائے. ہم نے الحمدللہ جو کہا زبان سے کر کے دکھایا ہے. اور تسی خالی نائے نے فلانا صاحب کہنا آسان ہے, کر نظر آنا. تو پھر میں کہتا ہوں اگر بیویوں کے سامنے تمہاری نہیں چلتی تو پھر انشاءاللہ میں بانگ 10 دن کھول گیا. جب باواں کرا کرو اتو تو تک ونگا پا کے نہ کرو تے بوئیاں کے بے وجہ کرو, پتہ لگ وجہ کرے کہ کارج چلنی نہیں بھائی, یہ ونگا پانے والا گروپ پہ نہیں, کارج نہیں چلنی. ہر کام تمہاری مرضی دے, پیسہ تیرا, سب کچھ تیرا, ٹکا مکہ تیرا, بیوی تجھے گدے کی طرح کولو کی بیل کی طرح دوڑائے گی. جا جہیز کا سامان خریدنا ہے, بھیک مانگ, لوکا کے ہاتھ اڈ, تھی بھی جانی ہے, پتر بھی جانا, بھیک تو مانگ کے لا, پیسے تو مانگ کے لا, اور رسم تیری بیوی کرے, پھر گھر میں تیری نہ چلے, شادی میں پھر غمی میں تیری نہ چلے. میں کی کرا جی مجبور ہے تو پھر منگا پا, پھر تو کوئی بات نہیں. مرد کا معنی کیا ہے؟ کیا صحابہ کی زندگیوں میں دیکھو کوئی رسم و رواج غلطی ذرا سی گھر میں ہوئی, بالکل ببانگے دو اور صحابہ نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا یہ غلط کام ہمارے گھر میں نہیں چلے گا, یہ رسول اللہ کی زندگی میں کام نہیں ہوا. اتباع جی خیر جی 2-4 دہاڑی زندگی خوشی مناؤ. نہیں میرے بھائی, غیرت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے, مسلمان اسی کا نام ہے کہ آپ غیرت بیدار کریں, جد اور غیرت کرنی چاہیے. ہاں میرے خلاف غیرت کرو گے تو تمہاری یہ غیرت بے فضول ہے. جب کسی مولوی سے کہو پچھلے دن کو میں فلاں بولو, میں نے کہا مولوی لیا یار, مولوی کس کو لائے گا؟ مولوی صاحب سے کہتے جی فلاں مولوی کو ویڈیو, میں نے کہا مولوی مفتی ہوں گے, کہا تو ویڈیو ساری دنیا دیکھتی ہے, ہم تو چپ کے تقریر نہیں کرتے, کسی میں کھوج بڑھ کے تقریر کر کے مرزا جیل میاں گڑ, ہاں مرزا شیطان بیٹھا ہوا جیل, ہم کا شیطان ابلیس, ہم مرزے کی طرح تھوڑا ہی وہ چھپ کے تقریر کر کے جو نا اپلوڈ کرتے ہیں نیٹ پہ کمرے میں بند. ہم تو کھلم کھلا ببانگے تو اعلان کہتے ہیں بھائی. غلط ہے. ہاں مجھے آ کر کوئی کہے جی مولوی صاحب آپ نے 5 بھائی تھے, 4 کی شادی آپ نے کی, اپنی شادی کی, بہن کی شادی کی, آپ کی زندگی میں پھوپھی کا انتقال ہوا, رسم کتنے جی بھی آئے تھے, تو ثابت کرے. اٹھے آپ میں سے سارے گاؤں کے ایک آدمی اٹھو جی آ کے یہ رسم کی تھی نہیں, ہندوؤں نے ہی کام کیتا نہیں, اس سے کھالا کام کیا, کوئی بتائے نہیں. انشاءاللہ دکھاؤ گے, اور ہم آپ کو گن کے دکھاتے ہیں, یہ دیکھ لو. پھر گلہ ہم پہ نہ کیا کرو, یا تو سدھرو یا تو گھر کے اندر یہ نظام چلاؤ. یہ میری بات نہیں ہے, یہ میری تقریر نہیں ہے, یہ اللہ مجھ سے اس لیے کہلواتا ہے کہ قیامت کے روز آپ پکڑے جاؤ گے. جب اللہ کہے گا کہ جمعے کے دن پسینہ نکال کے ایک آدمی گھنٹہ اپنا دماغ کھپاتا تھا تمہارے ساتھ, وہ کیا باتیں ہوتی تھی, کیا میرے رسول کی باتیں نہیں تھی؟ میں نے کہا ذاتی جنگ نہیں, میری گٹھ بھی زمین گٹھ, ہاں ابھی تھوڑی ہوگی تو وہ ہوگی, اپنی باپ دادا کی ہماری گٹھ زمین نہیں ہے گھر کے علاوہ. میری لڑائی زمینوں کی ہے کوئی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جھگڑا ہو زمینوں کا, میری زمین دبا کے ان کو جمعے کے دن کو نہیں. اس لیے آپ سے میں گزارش کروں گا جن بھائیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ان سے بھی ہاتھ جوڑوں گا. مزید یہ نہ ہو کہ اگلے جمعے میں پھر انشاءاللہ ناک ہن کے آپریشن کرا تو صحیح کھول کے کرا, ایجا کرا آپریشن کے پھر قبر نے مردے بھی ترپنے لگ پہ ہون تے پھر تساں تکلیف ہوے بہوں وڈی تے پھر مرچا ساویاں نے رتیاں لگون تے اس تو بہتر ہے کہ تسی انسان بڑھ ونجو. میں نہیں بخشوں گا, اور مجھے ڈر بھی نہیں ہے, مجھے ڈر ور نہیں ہے الحمدللہ. ماں کے الو پٹھے نہ جائی, یہ جڑا تسمر خان پھر لیں, ان کا ہمیں ڈر نہیں ہے. ڈر کس چیز کو ہوگا؟ اگر ماں کسی مار چھوڑا, آپ کو پتا چلا جی گاؤں میں الحمدللہ اے جنت سن دو کہ میں پٹیا سے مار کے قبراں گیا, ہمیں کوئی مارے گا گولی مار دے, مار دو گولی, لاؤ گولی چلا دو, خنجر لاؤ مار دو. ارے بھائی ہمیں مار دو گے تو ہمیں ٹینشن کوئی نہیں ہے, ہم دین کے لیے مر کے جائیں گے الحمدللہ. ہم جیلوں میں گئے دین کے لیے, پٹیا سے نہیں. ایک دو نے سر پان کی نہیں جیل گیا, یا کوئی جو کمام نہیں کی تھی کہ جیل گیا تو سر کی تھا. ہم نے وہاں بھی سر اونچا رکھا. جب بھی کوئی قیدی پوچھے تو ہم کہتے ہیں ہم دین کے لیے آئے ہیں, ہم تقریر کے جرم میں آئے ہیں, رسول اللہ کی بات کرنے کے جرم میں جیل میں آئے ہیں. ہمیں دنیا کے لیے لڑائی کوئی نہیں ہماری کسی کے ساتھ. اللہ وہ دن نہ لائے کہ ہم دنیا کے لیے لڑ کے جیلوں کی زینت بنے. اللہ دین کے لیے بار بار لے جائے, اور قربانی اللہ ہم سے اگر قبول کر لے. باقی قبولیت کی 2 چیزیں ہوتی ہیں, کبھی اللہ جان لے لیتا ہے, کبھی ویسے اللہ قربانی لے لیتا ہے. اگر اللہ کو ہماری یہ قربانی پسند آ گئی, یہ پسینہ نکلنا پسند آ گیا, اور یہ تقریر پسند آ گئی, اللہ رسول کا دفاع اللہ کو پسند آ گیا,
اور قیامت دے تاڑے اگر میں تسے ایک سوال اور کرنا گل آگے نکل گئی, اگر قیامت دے تاڑے سارے گاؤں والے مجھ سے ناراض ہو, سارے گاؤں والے ناراض ہو, تقریروں کی وجہ سے دنیا کی لڑائی نہیں, اور اللہ پاک قیامت دے تاڑے میرا ہاتھ پکڑ لے, اللہ کے رسول آ کے جی میں مولوی صاحب کو راضی ہاں, یا اللہ پاک آ کے میں اس بندے کو راضی ہاں, تو تسی سارے ناراض ہو تو میرا نقصان ہو سی کیوں جی؟ اللہ اگر میرے کو قیامت دے تاڑے راضی ہو گیا تو تسی سارے خف ہو گئے ہو, تو کی خیال اللہ پاک سے ہو گرانے لوگ تو خف ہوئیں تو سیٹ ہوئیں, سیٹ ہوئیں. اللہ راضی ہو جائے جب کہ میں راضی ہوں, بندے نہیں ضرورت ہوتی جا سنی ایسی خفا, ہاں جی. تو ادھر اللہ پاک کا قیامت تاڑے آ کے چھڑے کہ مولوی صاحب جڑیاں گلاں آکھیاں نے انہاں گلاں دے وچ کیڑی ہے جی گل ہے جڑیاں گلاں دسنے آ, میری گلاں تے میرے رسول نے دسنے آ, شادی غمی میرے رسول نے طریقے دسنے ہیں. اس تے دسو جی کھلو ایک آدمی تے کھل کے دسو 12 سال تقریر وچ کتنا عمل کیتا, کتنے لوگ داڑھی رکھی دیاں, کتنے پینچے دوتے جڑا نظر گٹے چھپانے کڑیاں انگڑا گلاں بادشاہ والیاں تے تیسمر خان والیاں, پہلے گٹے تو ستھڑتا اپنی چاگے رو, گٹے ننگے کرنے سنت رسول, چھپانے شیطان نہ کام میں, ابلیس نہ کام میں. نبی علیہ السلام اتنی سخت وعیدہ سنائیاں, آج مسیدی آ کے ساڈے گٹے چھپیں ستھڑ اوتے کر نہیں سکنے. ہاں کڑیاں انگڑ گیلے پینچے رکھا کے تے کڑیاں انگڑ شکلہ بڑھا کے صنف نازک بن کے تے میک اپ کھان کے کھڑنا تے ہوں کرنا, تے گلاں وڈیاں تیسمر خان والیاں کرنیاں. گلاں او آدمی کرے جس کی زندگی سنت کے مطابق ہوئے, جڑا مسیتیاں آوے تو مسلمان بن کے باہر نکلے تو مسلمان, یہ نہیں کہ مسیتیاں آئے تو ڈبے کنجے سے باہر گئے ڈبے کنجے ہوئے. وہ جگہ سے روٹی کھانے چلے گیا تو میرے نال ایک مسلمان چلا گیا تو ماں انا استاد جی کوئی سونا نے, میں کہ نہیں انا مجید بابا پہ انا ڈبے کنجو لگی نہیں, تو میں کہ ڈبے کنجو آقا تو کیوں پریشانی, انا میں تو پیچے تلے سے کر چھوڑے, میں پیچے تلے کر چھوڑے ڈبے کنجو آپ چھوڑا نا, تو میں کہ سیتیاں کچھ اور نہ کہ نہیں ہے تو پھر یہ نہ ہوئے تو فلانا نہیں چولا کیوں پائی ہو, چولا لا چھوڑ, برہن کیوں پائی ہو, برہن لا چھوڑ, پھر آ کے ہی کیوں پائی ہو. لوگ تاک سن جی سنت تے چل سو, اور داڑھی رکھی تے داڑھی والے کوئی پسند نہیں کرنا, جڑ داڑھی منی ہوئی جی داڑھی بنی نہ بالکل شیشہ ہویا چن من چن پپو 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 خوش ہونا دلیل. داڑھی رسول اللہ نے چہرے تے رکھنا موت پہنی ہے. جڑا آدمی داڑھی پہ منانا نہیں 24 گھنٹے نہ مجرم نے, کتنے گھنٹے نا جی 24 گھنٹے نہ مجرم نے. یہ میری گل نہیں انشاءاللہ میں تکلیف ہونے اس گلے تے پوچھ کری علماء کو, جڑا داڑھی منانا 24 گھنٹے نہ مجرم ہے جا کہ داڑھی منانا حرام ہے. کیویں حرام کچھ ثابت نہ کام ہونا, حرام ہے حرام. داڑھی منیس تلاوت پہ کرنا حرام, داڑھی منیس نماز پہ پڑھنا حرام, ذکر پہ کرنا حرام. 24 گھنٹے گنہگار نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے حج کر کے زکاتہ دے کے. اللہ نے رسول نے سنت نال جسا پیار نہیں, جسا محبوب نے شکل نال پیار نہیں, تو اساں پھر پاکستان نال کی پیار ہو سی, تے پاکستان نہیں جلانا سالمیت نال کی پیار. ایسا تے خدا را اپنی زندگیاں بدلو, ورنہ اسرائیل دورے تے ہیں نہیں وہ نہیں بولانے. بس سمجھو کرونا مکہ یہ ہو سکنا, کرونا اپنی ہے نا جی, کرونا پرائی تو ہے کوئی نہیں, اپنے گھر ہی نہیں چیز ہے. پھر کہ صاحب کرونا خیر ہے, کوئی چلے سے آرام کرو تو غریبڑی تھک گئی آؤں جاؤں دوڑی دیتی ہیں, اس گلی بلڈی دیتی ہیں, اتنے ایک بڈیاں ایک دو بڈیاں اپنی غریبڑی تھک گئی ہے. اور تھکاوٹ اساں ذرا لاؤں دیو رجون جی ذرا صحیح نیندر کرے, پھر کہ صاحب محرم گزر گا پھر آ جائے گی کرونا. تو کرونا تو علاوہ بھی ویرانا اسرائیل پتہ کہ اصغر گرائنی لسٹ اللہ پاک کو جاتی جیتی ہے. کتنے آدمی میرے ساری نمبر ہے جی, فلانا کا جی فلانا مولوی صاحب فلانا جڑے ممبر سے غریب نواز صاحب ان کا بھائی شوکت صاحب, ایک نکا بچہ اس نے فلانی 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 سارے نام اس لکھے نے. تو کہتے اس سال میرا نام لکھیا, اللہ نے ہاں طے ہو گیا کہ مولوی صاحب اگلا سال روزانہ مہینہ نہیں رہنا, تسی بچا کے نہیں سنو مانا, نہیں بچا کے نہیں سنو. تو سب بڑا پیار ہے اسرائیل آت ہو جانا ٹنڈے شنڈے کے ناڑو ہے حق مولوی صاحب جمعہ بنانے آنا اتنے بڑھیا سلیہ مارنا ہے صاحب, اس لیے اللہ عمر مرنی نہیں. ہاں جی اتنے لمبے ہو اللہ کیڑی عمر ہو, اللہ اللہ داڑھی لگنی نہیں کہن بلیٹ. اتنے ایک آدمی آنا میری داڑھی وجی تو میں ارادہ کر کے تھا جمعہ پڑھنے ہے تو سب کہ مولوی صاحب آقا داڑھی رکھنے تو میں ایک آدمی نہ اللہ داڑھی کیوں ہوتا ہے پیسے نہیں میں بلیٹ نے پیسے نہیں ہے. ابلیس ہے شیطان نے چلیا ہے بڑا شیطانہ تیرے تو بڑا ابلیس میں نہیں ویکھا جڑا داڑھی مننے سے بلیٹ پہ کہنے کے دینا. ابلیس کوئی اور ہے, ابلیس یہ من الجنت والناس لنا, جڑا داڑھی مننے سے اگلے بانا بلیٹ دے پیسے میں دینا ہی.
سمجھ آئی نے اے جی دشمن ہوتے چلانا ہو خیر ہے ایک باری میں پلانا ہی سمجھو نا ایک باری میرے کو بھی بہت مزہ یارا یہ جنتی بوٹی اور شیطان چرساں پہ جنتی بوٹی ابلیس آنا اور خبیث اساں پہ جنتی بوٹی تو پہ آنا یہ فلانی بوٹی آ اساں پلا کے 1 2 4 ہری اس ساڑا نانا جان رحمت اللہ علیہ نے ساڑا نانا ساڑا ماما نشے دے لگ پیا تو میرا نانا ڈکنے 90 غلط دھوکا کون ای مگیوا کراسو نہیں داسو نہیں ویا ہونا آپ پہ کار تو یا گی کار آپ کہتے نکے نکے جاپتا سونے خوبصورت کچے مچیاں اونا پتر اتنا شلانے نہ نہیں آدمی کچھ ہونا اس ذرا غم دور ہو سنی تو پریشان کرو نا تو تیرے کاش لاگے جیسے 2 4 5 10 لات جیسے نشائی ہوئے نا پھر آنے تو بیبے کو 500 آن نہ دے ذرا تیرے نائی نہیں بے آنا نہ اس سے لوم جائی دے چھکا آنا آدمی ہیں ساڑھے کو پھر اے جائی تیرے گرانج لوکاں لوگ چرسی بمڑانے ای دشمن نے لوکاں نے انہا لوگ نہیں آنے نے کچھ کسی نہیں آنا ہوئے فلانے کتنے تھے بہنے میں اپنا چرسا پینے نہیں آنی پینے 5 5 6 6 دادا کسی یہاں تکلیف ہے گرانج کسی وان کیوں نہ آکھا کہ میرے پترے کیوں چرست لائی مولی غریب نواز یا گلہ چپ نہیں ہیں چھریاں لگنی ہیں کہ تقریرہ جاؤں آپ کیا انہا کون روکسی تیرے بچیاں گندیا فلمہ 10 کے گلی گجورہ 10 کہ تیرا پتر فلمہ وے کے کیڑے کام پہ کرنا تو دا نہیں پتا اسے تو دا تکلیف نہیں ہونی کہ کون ننگیا فلمہ پار کے پتریاں پہ دینا ہی کون پتریاں ننگیا فلمہ دستا ہی اسے تیری غیرت نہیں جاگنی تھے غیرت جاگنی یا تو پھر میں سمجھنا تو آخری درجے نہ کہ جیری تیری غیرت جیسے جاگنی چاہیے آئی کہ نپے اس آدمی جس تیرے پتریاں ننگی فلم دس آئی تو اسا ننگا کر کے رکھتے ہیں اس طرح تو نہ تکلیف نہیں ہوئی تکلیف کدھر ہوئی وہ جی مولوی صاحب جی جمعہ جا نہ دے جا مولوی صاحب کو یہی فلسفہ نے سن سو تو مردی نہ سن سو تو میں نہ کندہ تے کوٹھیاں سڑا کے تے اللہ نے آنسر خرو ہوئے سن اس سے اپنے انہاں غلط کنٹرول کرو پترہ دار ویکو رشتہ دارہ دار ویکو کہ نہ کل بہنیں راتی کس ٹائم کہتے 12 بجے کسی نے پتر راتی آنا کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے پریشانی نہیں ہے کہاں جی سنگین نہ جی عمر نہ جاگتا نہیں جی بیٹھنے دو اگر کسی مولوی صاحب میرے کو ایک جاکت بینا لگتا انا استاد جی مجھے شوق ہے میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا کچھ چڑھے لگے شوق ختم ہو گیا میں حیران تھا کہ شوق کیوں موقع دے پتہ لگا ایک ابلیس ابلیس کون ہے ابلیس لفظ میں آپ کے خوش ہونا نہیں میرا دل ٹھنڈا ہونا ابلیس فکر نہ کریو کسی یہاں کمنٹ کرنی مجھے میرے کو پوچھ کی تک چڑھنے ابلیس کیوں آنا تھا ابلیس قرآن تو ثابت ہے میں آگے 10 ابھی تفسیر ابلیس کیوں آنا کام ابلیس آنے کا ابلیس وہ سب بتائی کیا نا وہ ویکھی اسکول کدھر پہ بہنا آئی تاپ پہ جینا ویسے تو نال تو تاں بھی ٹور کر دی بچی ہاں دنیا کمہ رات کے دے ونجی جینا دنیا کمہ ونجی تے عزت بھی ہوئی ہے تے سیر بھی فخر نال بلند ہوئی ہے فلانے نہ پتر آیا جی جینا تو ادھر قیدیاں پوچھائی کیڑے کمے جہاں دیتا یہ کام کر کے آیا تاکہ سر فخر نال بلند ہوئی ہے اللہ پاک عمل کی توفیق دے 14 اگست کا یہی پیغام ہے آج کا مسلمان بن کے رہو مسلمان والی زندگی گزارو اپنے اگر عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کسی پر اسلام نافذ ہو نہ ہو میں اپنی ذات پہ اسلام نافذ کروں میں شکل بناؤں میں کو جی ایک آدمی آ چھوڑنا نا ماں پیچھے ایک آدمی ہنا استاد جی میں کہا جی تو نہ میں داڑھی آپ داڑھی وڈی کیوں نہیں کرنا نکی نکی داڑھی رکھی ہے نکی بھی داڑھی ہے وڈی کر گئے اتنی دی داڑھی اس ماں کیا تھا وہ اپنے تو وہ خوش ہوئے تھے کہ استاد جی ٹوپ گل کی تھی اور نہ استاد جی دل صاف ہونا چاہیے کی ہونا چاہیے نا دل اندر صاف ہونا چاہیے اچھا اندر صاف ہوئے تو ساڑی زمانہ نہیں آنے اگر دل استاد تے کوٹھ دے ناچ تے جڑا کوٹھ سے نچتی وہ غیرتی آدمی ہونا نا کوٹھ سے نچنا کام ہی کھرا نا اور کوٹھ سے میں نچا جو میں نے تارا ہوں جو میں نماز پڑھ گوجے تو کوٹھ سے جڑا برہن پاک نچو استاد جی پر نچنا جی ایک آدمی لگے وہی کی استاد جی ہیلے تو تقریر کرنا دل لے جے ساج تے کوٹھ تے ناچ جی نچنا کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے اسا میں آقا تے ماں اللہ کی جی اندر صاف میں اس آقا ماں دس کوٹھ ہے جیسے آدمی بڑھانا کہ پہلے اندر پانڈے جوڑنا یا پہلے کندشن ہو تو بڑھانا کسی آدمی جا کیتا جی اللہ بلاک شلاک نہیں آدھے تے پہلے خالی ایرے کڑے تے ایرے میں تو پانڈے پہ جوڑنا جی اے پانڈے جوڑ چھوڑے الماریاں رکھیا پیسے رکھے کچھ پوچھنے تھا کہ نہیں پہلے اندر صاف ہونا چاہیے نا بعد باہر بنا سو کوٹھا بنانے ہو تو پہلے باہروں بنانے ہو باہروں بنا کے پھر اندر چیزیں جمع ہونی ہیں پہلے اندر نہیں بننا پہلے میرے بھائی باہر بننا جب باہر بنے گا جب شکل بنے گی حلیہ بنے گا پھر آٹومیٹک میرا رب اندر بنا دے گا صحابہ پہلے باہر بڑھایا باہر کسی صحابی داڑھی نہیں منی کسی صحابی اسلام کے بعد شرابہ نہیں پیتیا کسی صحابی بدماشیاں نہیں کی جو وصیت کرنے انہاں پہلے زندگی بدلائیے حلیہ بدلایا نے کریکٹر کردار بدلایا نے رسم و رواج چھوڑیا نے انہاں پہلے تلے دبا نے
پھر نبی صحبت چاہتے پھر اللہ پاک بھی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر رسول اللہ فرمایا اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. بنسی نے پہلے ظاہر پھر باطن بنسی نے. سمجھ آئی نا جی؟ مسجد کا پہلے ہم نے ظاہر بنایا، پھر ڈیکوریشن کیا، پھر ٹائلیں لگائیں، پھر پنکھے لگائے. یہ کدی نہیں ہو سکنا کہ اللہ جلانا پہلے مسجد بنی ہی نہیں. اللہ بنیادوں نے دیکھا آدمی آگے جی میں تلے ڈنے لانا تو سیلنگ کرنا. اور آدمی تو پاگل آدمی پہلے مسجد تو بنو دے سیلنگ کے بعد جو سی اندر تب بنے گا جب باہر بنے گا. تو کوشش کرو اندر آٹومیٹک اللہ بنائے گا. جب آپ نے باہر بنانا ہے تو باہر کی زندگی اچھی رکھو. سامنے میں بھی وہ کوڑ مار کرنا بیٹھنا. چلو جی آپ کو کہنے سے میرا اپنا بھلا ہو جاتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ بھئی جمعے کو فلاں کا ہے، اب میں نہیں کر سکتا، غلط کام کروں گا تو لوگ کہیں گے جی آپ نے تو خود ہمیں کہا تھا. تو اس لیے کہنے سے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. رب تعالیٰ سے تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.